الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله العظيم. اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ. اگر چاند ہے محمد تو ستارے ہیں صحابہ. معزز سامعین، ابھی میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے صحابہ کے دلوں کو جانچنے، پرکھنے اور امتحان لینے کا ذکر فرمانے کے بعد اس کا رزلٹ اور نتیجہ بیان فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ رب العزت نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے. میرے دوستو، کالج، یونیورسٹی، مدرسہ اور مکتب میں امتحان قابلیت کا ہوتا ہے، صلاحیت کا ہوتا ہے، استعداد کا ہوتا ہے. کبھی تحریری ہوتا ہے تو کبھی تقریری ہوتا ہے. لیکن عشق رسالت کے مت والوں کو جب امتحان گاہ میں لایا گیا تو اعلان ہوا تمہاری صلاحیتوں کا نہیں، تمہاری قابلیت کا نہیں، دنیا کے کسی مضمون کا امتحان نہیں لیا جائے گا، بلکہ امتحان تمہارے دلوں کا لیا جائے گا، تمہارے دلوں کو پرکھا جائے گا. اس میں توحید جیسی سچائی رکھی جا سکتی ہے یا نہیں، اس میں ایمان کے مدعی رکھے جا سکتے ہیں یا نہیں، کہیں کوئی خرابی تو نہیں آئیں گی، کئی موتوں کے رنگ تو نہیں بدل جائیں گے. لہٰذا جب صحابہ اکرام کو امتحان لیا گیا تو صحابہ اکرام اس امتحان میں 100% پورے اترے. چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ آندیاں آئی، صحابہ نے کلمہ نہیں چھوڑا، جمے رہے. طوفان آئے، صحابہ نے کلمہ نہیں چھوڑا، جمے رہے. پھر آسمانی ایمان افروز واقعہ کو کیسے فراموش کر سکتا ہے جب حضرت بلال کو سخت دھوپ، زبردست گرمی میں تپتی ہوئی ریت پر لیٹا کر سینے میں بھاری بھاری چٹان رکھا ہوئی، کلمہ نہیں چھوڑا، جمے رہے. حضرت فضیل کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا، کلمہ نہیں چھوڑا، جمے رہے. حضرت خباب کو آگ کے انگاروں پر لٹا دیا گیا، کلمہ نہیں چھوڑا، جمے رہے. انہیں جنگوں میں آزمایا گیا ہے، انہیں عقائد میں آزمایا گیا ہے، انہیں عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، معاشرت میں، کردار و گفتار میں، رفتار و اطوار میں آزمایا گیا ہے، مگر کلمہ نہیں چھوڑا، جمے رہے. اللہ کو ان کی حی ادا پسند تھی، اللہ کو ان کی حی کردار پسند ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا الزمہم کلمۃ التقوی. اس سے آگے اللہ فرماتے ہیں کانوا احق بہا واہلھا، کہ کلمہ کے زیادہ حقدار بھی یہی لوگ ہیں. حضرات، کانوا احق بہا کا کیا مطلب بنتا ہے؟ سنیے اور غور سے سنیے. عقیدۂ توحید صحابہ کو مل گیا. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کانوا احق بہا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین کے شرف سے صحابہ کو سرفراز فرمایا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کانوا احق بہا. صدیق اکبر کی جوڑی میں نبی کو صلح دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی حق بہا. عمر فاروق کی رائے کے مطابق قرآن نازل کر دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی حق بہا. حضرت عثمان کو ذو النورین کا لقب حاصل ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی حق بہا. حضرت علی کو دعوت رسول کا شرف حاصل ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی حق بہا. تمام اصحاب رسول سے کلہم وعد اللہ الحسنی کا وعدہ فرمایا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ تمام صحابہ کانوا احق بہا. سامعین باتمکین، اللہ تبارک و تعالی مزید قرآن مجید میں صحابہ اکرام کی صفات کو بیان فرماتے ہیں. التائبون صحابہ، الحامدون صحابہ، الساجدون صحابہ، الراکعون صحابہ، الصدیقون صحابہ، الصادقون صحابہ، والذین معه صحابہ، اشداء علی الکفار صحابہ، رحماء بینہم صحابہ، تراہم رکعا سجدا صحابہ، یبتغون فضلا من اللہ صحابہ، رضوانا صحابہ، الامرون بالمعروف صحابہ، والناہون للمنکر صحابہ، والحافظون لحدود اللہ صحابہ، والمستغفرین بالاسحار صحابہ، بشر المؤمنین صحابہ، بشر الصابرین صحابہ، لقد رضی اللہ صحابہ. اے دین محمدی کے مت والو، اے اصحاب رسول کے شہدائیو، اگر تم امانت صداقت چاہتے ہو تو حضرت صدیق کی زندگی کو دیکھو. اگر تم عدل و انصاف کے طرفدار ہو تو فاروق اعظم کی سیرت پڑھو. اگر تم علم و حیا کے متلاسی ہو تو عثمان ذو النورین سے ذوق حاصل کرو. اگر تم شجاعت و دلیری چاہتے ہو تو حیدر قرار کو دیکھو. اگر تم جامع شہادت پینا چاہتے ہو تو حضرت حسین کی شہادت کو دیکھو. اگر تم فادی عالم اور داعیہ اسلام بننا چاہتے ہو تو خالد بن والد اور سعد بن ابی وقاص کو دیکھو. آخر میں ایک شعر کی ہدایت چاہوں گا. لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا. گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو دامن تام صحابہ کا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.